اکھیاں تاڑ لگیاں نے دیدار کرا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں رو نکل کے ڈر گئی اکھیاں پھر بھی کھلیاں نے رو نکل کے ڈر گئی اکھیاں ربی کھلیاں نے مر کے بھی تھک دیا نے مر کے بھی تھک دیا نے ایک جھلک دکھا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھیاں تاڑ لگیاں نے دیدار کرا جاویں مینوں وصل کرا چھڈیا مینوں کفن بھی پوا چھڈیا کملی والڑیا مینوں وصل کرا چھڈیا مینوں کفن بھی پوا چھڈیا بند کفن تے بج گئے نے بند کفن تے بج گئے نے ایک دید کرا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھیاں تاڑ لگیاں نے ایک دید کرا جاویں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے اور بے شمار درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے طولہ مال کے ہر گشا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات ملک جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اجدا نہایت عظیم الشان جمعہ المبارک کا دن تو اج دے خطبے دے اندر توبہ دی فضیلت اور سچی توبہ دی اہمیت قرآن و حدیث دے اندر آج دے خطبے دے اندر بیان کی جائے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک میرے حق اور سچ
بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جتنے بھی میرے اور آپ کے دستہ گناہ ہو چکے اللہ پاک اس بابت بڑھیا دے سکے اللہ رب العزت سارے دی بخشش فرمائے اور جتنے بھی سارے عزیز والدین کے بچوں رشتہ داروں کے بچوں بھائیوں کے بچوں پیارے محبوب کے پیارے امتی کلمہ پڑھنے والے چلے گئے اللہ پاک ساتھی کامل بخشش فرما کے تمام کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والے، اللہ نے ایمان کا لفظ میرے اور تمہارے گناہگار امت محبوب دی یاد فرمایا۔ ایمان والے اس واسطے نہیں سمجھا گیا کہ اسی چوری نمبردار اسی ایم پی ایم ایل اے یا اسی وزیر سفیر۔ اللہ نے اگر ایمان والے لفظ کہہ کے پکاریا کہ میرے اور تاج آپ دے تاجدار مدینہ دے سکتے بنایا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اللہ واسطے تواڈے واسطے نصیحت بن، ایسی توبہ کرو کہ جیڑی تواڈے واسطے نصیحت بن جائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کو مراد ہے کہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسی توبہ کرے کہ آئندہ اس اگلے گناہ کا ارادہ اپنے دل میں نہ آئے، گناہ کا خیال ایسی توبہ کرے پچھلے گناہ دی کہ آئندہ گناہ کی طرف کرنا کا دور کی بات خدا ارادہ بھی نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا مراد یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایسا عزم مصمم ارادہ کرتا ہے کہ ایسا گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو مراد ایسی توبہ ہے، پچھلے گناہ دی ایسی توبہ ہے کہ دوبارہ بندہ اس گناہ کو کرنے کا ارادہ نہ کرے، انہوں کہتے ہیں توبہ مراد آپ نے دے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ تمہارے واسطے ایسا نصیحت بن جائے۔ مثلا اگر بچہ اگر گھر دے اندر نس جاتا ہے تے باپ ایک اشتہار دیتا ہے، ایڈ دیتا ہے کہ جیڑا میرے بچے کو دیکھے یا میرے بچے کو جس نے دیکھا ہے وہ ایک پتہ دیتا ہے کہ اس پتے دے ہوتے میرے بچے کو گھر واپس لا دے گے۔ میرے دوستوں بزرگوں پھر بات حتیٰ کہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس بندے کو انعام دیتا جائے گا کہ جیڑا بندہ میرے بچے کو اس پتے دے ہوتے واپس کرے۔ اور ان بھی کیا جاتا ہے ایڈ دے وچ اے میرے بیٹا اگر تو سن رہے ہیں، اگر تو پڑھ رہے ہیں تے تیری مہربانی تو باہر آ جائے گا کہ بولو بولو تو کچھ نہیں،
دنیا دی ماں ہے، دنیا دا باپ ہوتا ہے، دنیا دی ماں ہوتی ہے۔ قربان جانا اپنے اس مالک کے ہوتے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے آ جاؤ میری بارگاہ دے اندر توبہ کر توبہ کر لو۔ ایک دنیا دی ماں ہے نا کہ اللہ کا ستر ماما نال بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے بندے ایک دفعہ آ کے میری پاک بارگاہ دے اندر جڑ جا، میں تیرے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس کا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پیار کر کے جو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا کہ گناہ میرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو پیدا فرمایا، ایک انہوں کرامن کاتبین لکھا جاتا ہے تے جڑا انسان دے دائیں جانب ہوتا ہے فرشتہ وہ بندے دے نیک اعمال لکھدا ہے، اور جڑا برائی دوسرا کبھی سائڈ پہ ہوتا ہے وہ انسان دے برے اعمال لکھدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان ایک گناہ کرتا ہے نا ایک گناہ کرتا ہے، اے بائیں جانب والا فرشتہ اس گناہ کو لکھن کا ارادہ کرتا ہے تے دائیں جانب والا بائیں جانب والے کو آخر ہے ایک منٹ رک جا اجے نہ لکھی۔ سبحان اللہ۔ اجے نہ لکھی وہ پوچھ رہا ہے کہ کیوں نہ لکھا؟ دائیں جانب والا فرشتہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جب لکھی کدو لکھا؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت کہ بندہ 5 گناہ کر لے گا، کتنے گناہ؟ 5 گناہ کرے گا پھر تو درج کرنا ہے۔ جس وقت بندہ 5 گناہ کر لیتا ہے نا کہ پھر بائیں جانب والا دائیں جانب والے کو آخر ہے ہون میں لکھنا تے دائیں جانب والا فرشتہ آخر ہے کہ اجے رک جا ہو سکتا ہے بندہ نیکی کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے رک جا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کوئی نیکی کر لے۔ پھر یہ بندہ جس وقت نیکی کر لیتا ہے نا تو دائیں جانب والا فرشتہ نیکی کو لکھن لگتا ہے تے بائیں جانب والا کہتا ہے کہ ہن میرے واسطے کی حکم ہے، ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ ایدی نیکی دا تو لکھ لگا ہے، مینوں تو حکم دیتا ہے کہ رک جا ایدے 5 گناہ ہو جاتے پھر لکھی، ہن ایدے 5 ہو گئے تو ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ تے دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے کو جواب دیتا ہے اور رب دی طرفوں سانو حکم ہویا ہے کہ جیڑا بندہ ایک نیکی کر لوے تے ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ دائیں جانب
نیکیاں لکھیاں نے تو اس طرح کر ایک نیکی کے بدلے کے 10 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، 10 گناہ معاف کر دے۔ قربان جاوا اللہ نے محبوب دے ہوتے اس اپنے مالک دے رحمت دے ہوتے اجے ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ گناہ کرتا ہے اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو کہ شاید یہ بندہ میری بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر دے۔ عذاب وقار چونکہ شیطان انسان کا پورا دشمن ہے کہ جس وقت آپ کو نکالیا گیا تو آپ نے اپنی کی مولا میرے کتنی مہلت دے دے جس انسان کے خاطر میری عبادت کو رد کر دیتا ہے میں اسے انسان کو گمراہ کرتا اللہ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا تینوں مہلت ہن انسان نو کوشش کرتا ہے شیطان پر علامت دی تو اللہ نے فرمایا شیطان میرے بندے کو کس طرح گمراہ کرے گا وہ کہتا مولا دائیں جانب گمراہ کرنا پھر بائیں جانب گمراہ کرنا پھر سامنے گمراہ کرنا پھر آتا مولا پر پیچھوں بھی گمراہ کرنا قربان جاوا اللہ دی رحمت دے آپ نے کی دعا فرمایا شیطان کو 2 چیزاں چاہیے کنیاں چیزاں دو چیزاں چھڑ دیا ایک تو زمین چھڑ دیتی ہے ایک آسمان چھڑ دیتا ہے اللہ کی رحمت دے ہوتے قربان جاوا اللہ کی رحمت دے ہوتے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ ادا دل وقار ما عبد کرنے والا تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فخرج علیک اللعنتی اے شیطان میرے دروازے تو نکل جاؤ شیطان نے عرض کی مولا مینوں کتنی مہلت دے دے کہ جس والے تک قیامت نہیں آ جاندی اس انسان کی خاطر تو میرا ذکر دیتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى یوم الدین قیامت تک میرے گلے دے اندر تو لعنت دا دھوپ بنا دیتا ہے میں تیرے اس بندے نو سامنے بھی گمراہ کراندا ہوں میں تیرے بندے نو دائیں جانب بھی گمراہ کراندا ہوں میں تیرے بندے نو بائیں جانب بھی گمراہ کراندا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او لئین سن لے تو دو چیزاں چھڑ دتیاں نے دو چیزاں چھڑیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو زمین میں چھڑ دیتی ہے آسمان میں چھڑ دیتا ہے جس وقت میرا بندہ اپنے گناہوں کے اندر ڈوب جائے گا میری پاک بارگاہ کے اندر آ کے اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھ کے عرض کرے گا اے مولا میں گناہ کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے بے ایمان سن لے جس وقت میرا بندہ میرے پکارے گا میں پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ نے فرمایا اے بے ایمان اللہ سن لے جس وقت بندہ ایک اتھرو کے میری بارگاہ کے اندر عرض کرے مولا میں گناہ کر بیٹھا ہوں اللہ نے فرمایا میں مجھے گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ مجھے گناہ منو نیکیاں دے اندر کری سبحان اللہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمایا کہ جس وقت لوگ قبراں دے وچ جان دے جس وقت لوگ قبراں دے وچ جان دے ابتدا کو لوگ گناہگار ہو وہ ابتدا گناہگار بنے جو قیامت والے دن اٹھائے جان گے ان کا نام اعمال کے اندر نیکیاں دے اعمال کیوں کہ اللہ جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے نا اللہ رب العزت نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اپنے گناہ معمول نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا ہے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کائنات دے اندر ہر بندے دی اللہ توبہ فرما دیتا ہے سوائے 3 ایسے شخص نے
کہ جنہ دی اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا لعین شیطان ہے کہ جنہیں کفر دی جڑ پیدا کیتا ہے، اللہ نے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی بھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کبیر حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے لگتے جگر جنہیں ایک اللہ ایجاد کیتا سی کہ اپنے بھائی کو قتل کیتا سی، ایک ایسی راہ ایجاد کی کہ جنہیں وہ ایک رستہ بن گیا، لہذا اللہ کو بھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی توبہ نہیں قبول فرمائے گا کہ جنہ نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ انہاں دی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں جنہاں دے وچ اللہ نے توبہ کرنے دا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا رب دا قرآن ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اس واسطے پروردگار نے شاہ فرمایا تو اپنے نفسانے ہوتے ظلم کیتا ہے اور گناہ کر بیٹھے نے پھر انہوں نے دل اندر میرا خوف پیدا ہو گیا ہے، اس گناہ کو لوگ گئے پروردگار ارشاد فرمایا او سنو انہوں نے پچھلے گناہ میں اپنی رحمت نال فرمایا ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ يحب التوابین، بے شک جڑے لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کو اللہ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، تے جڑے لوگ پاکیزہ رہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں بھی پسند کرتا ہوں۔ عذاب مقام میں عرض کر رہا سب شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر نہ بڑا عابد گلاب سی عبادت کرنا والا ہر وقت مجاہدات دے اندر اللہ کی عبادت دے اندر مشغول رہتا سی۔ شیطان نے چیلے چھوٹے انہاں نے چھوٹے بڑا اس پر ٹکڑے میں نا جی آپ شیطان کی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا تھا کہتے ہیں جی حضور فلاں عبادت خانے کے اندر ایک معبد عبادت کر رہا ہے، اسی ہوتے بڑے حربے استعمال کیتے ہیں، بڑے دار آیا انہاں بڑا دار آیا لیکن پھر بھی وہ ساڑے چاسے دے وچ نہیں آتا۔ اسی ہوتے تو عاجز ہو گیا تو ہے ساڑا گرو تو ہے ساڑا استاد تے اس طرح کر
ساڑھے کو چاسے دے بیچ نہیں آدھا گناہ دی طرف فرمائے نہیں ہوتا تو اس طرح کر مہربانی کر ذرا تو اس عابد کو عبادت کو روک حضرت عباس میں ممبا رحمت اللہ علیہ فرمانے نے یہ بات حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری نزہت المجالس کے اندر بات لکھی میں ایک لفظ کا تمہیں دارا حضرت نے وقت اس وقت شیطان آیا نا روح داڑ کے آپ کی عبادت خانے کے قریب آپ نے دروازہ کھٹکایا آپ نے پوچھا کہ کون کہنے لگا جی میں ایک مسافرہ بڑی دور کو آیا ہوں تے میرے بھائی کرو نظرہ دروازہ کھول دے میں ایک رات ٹھہرنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا کہ میریا گالیا میرے عبادت خانے کے قریب بالکل گاؤں موجود ہے اس گاؤں کے اندر چلا جا کہنے لگا نہیں رستے کے اندر درندے نے خوندار جانور نے مہربانی کر میں نے ایک رات اٹھا بیٹھے عابد نے کہا کہ نہیں انہوں شیطان نے سوچا کہ دروازہ نہیں کھول جاتے دوسرا دور آیا کہنے لگا پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکایا عابد نے فرمایا کہ کون کہنے لگا جی میں عیسیٰ علیہ السلام تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جدو آپ کی نبوت مکمل ہو گئی آپ کی رسالت مکمل ہو گئی کہ آپ کو آن کی ضرورت ہی نہیں رہی تو پر میرے در جو تو نواز دیکھی رونے کا دروازہ پھر کھول رہا نہیں شیطان علیہ السلام نے بغلاون کی کوشش کرتا ہے ادا کے وقت اور شیطان نے تیسرا حرفہ استعمال کیا شیطان کہنے لگا دروازہ کھٹکایا تھوڑی دیر کے بعد پھر عابد نے پوچھا کہ کون کہنے لگا اور میں شیطان آپ نے فرمایا تیرے میرے نال کام کی کہتا دروازہ کھول کے نال چند گلاں کرنیاں نے عابد نے فرمایا نہیں تیرے واسطے اندر آنے کی اجازت نہیں قربان جاواں انہاں لوگاں دے اوتے انہاں جنہاں نے صاحب ایمان جنہاں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی تو عابد دے دل کے اندر خیال آیا یار یہ جو انسان کو برباد ہے اپنے دھوکے دے اندر لے کے آتا ہے کیوں نہ میں تیرے کو چند مشکل دے دوں سبحان اللہ ادا دن وقت جس وقت میں عابد دے اندر خیال آیا ادھر شیطان نے جس وقت دروازہ کھٹکایا عابد کہنے لگا اے دروازے میں ہوتے آن والے تو کون ہے جس وقت اس نے جواب دیتا ہوں میں شیطان آیا عابد نے جواب دیتا ہوں تیرے میرے نال کام کیا ادا دن وقت شیطان نے جواب دیتا ہوں میں تیرے نال چند ضروری گلاں کرنیاں نے ادا دل وقار عابد نے دروازہ نہیں کھولیا پھر تھوڑی دیر گزری عابد کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا کیوں میں اس غریب کے کو پوچھاؤں کہ مسلمانوں یہ گناہ کے اندر مبتلا کر گئے مسلمانوں نے کیا تو روک رہے مسلمانوں نماز پڑھن تو روک لیتا ہے اس ایک دوسرے کے نال عداوت بغض حسد پیدا کر رہے جس بھی بنا تو انسان ایک دوسرے کے دور ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے نال نفرت کر رہے اس وقت عابد کے دل میں اندر خیال پیدا ہو گیا عابد نے دروازہ کھولیا شیطان دعوت دیتی اے شیطان نہیں کمرے کے اندر آ جاؤ اور شیطان سامنے بیٹھ جاتا ہے اور عابد نے پہلا سوال کیا اور نہیں سن لے تجھے حضرت آدم نبینا علیہ السلام دی اولاد نو برگلانا ہے انہاں نو برگلا کے تو دین تو دور کرنا ہے تیرا پہلا حربہ کیڑا ہے تو کیڑا پہلا حربہ انسان دے اوتے جناب چلانا ہے تیرا حربہ کامیاب ہو جاتا ہے شیطان نے جواب دیتا ہو جڑا سب تو سڑا پہلا حربہ ہے جڑا سی مسلماناں دے اوتے استعمال کرنے آؤ او نشاؤ جس وقت انسان نشے دے اندر آ جاتا ہے شراب
شراب پی لیتا ہے، اسی طرح چرس پی لیتا ہے، یا گٹکا استعمال کر لیتا ہے، اسی طرح شراب دے نشے دے اندر آ جاتا ہے، شیطان عابد دے خدمت دے اندر کرتا ہے، جس وقت نشے دے بچے آ جاتا ہے وہ سارا قید بن جاتا ہے۔ اسی جس طرح چاہتے آؤ انہوں ٹھنڈا مار کے انہوں دور کر دینے آؤ، کبھی اپنے قریب کر لینے آؤ۔ اس واسطے شیطان کہتا ہے کہ نشہ ساڑا پہلا حربہ ہے، اب ادھر بول کے جواب دیتا ہوں، جڑا دوسرا حربہ کہڑا ہے، جڑا تو مسلمان دے ہوتے استعمال کرنا ہے، مسلمان اللہ تو دور ہو جاتا ہے، اللہ دی عبادت تو بھی دور ہو جاتا ہے۔ شیطان نے بول کے عدل کی اور آپ نے سن لے اے دوسرا حربہ جڑا ہے، آپ نے جتنی مرضی عبادت کر لوے، جتنے مرضی مجاہدات کر لوے، جتنے مرضی چلے کٹ لوے، اگر آپ کی عبادت کرنے والا اگر مردیاں بھی زندہ کر لوے تو اسی کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ جڑا ساڈا دوسرا حربہ ہے، اسی جڑا حربہ استعمال کرنے آؤ وہ حربہ غصہ ہے، وہ حربہ غصہ ہے۔ اسی انسان کو غصہ دلانے آؤ، جس وقت انسان غصے دے اندر آ جاتا ہے، جس طرح اسی چاہتے آؤ اسی انسان کو استعمال کر لیں۔ شیطان لائن کہنے لگا پہلا حربہ نشہ، دوسرا حربہ غصہ، جو انسان غصے کے اندر آ جاتا ہے، جو چاہے اسی دے کولوں کروا لینے ہیں۔ یہ سارا دوسرا حربہ ہے۔ عدالت دی وقات قربان جاوا اس عابد نے فرمایا اچھا ایک والے دو رستے، تیسرا رستہ کیا ہے؟ عدالت دی وقات جس وقت عابد نے اتنا سوال کیتا رہا کہ پھر عابد نے سانو ایک پیغام دیا کہ جڑا نشہ ہے یہ بھی شیطان کی طرف ہوئے، ایک جڑا غصہ ہے یہ بھی شیطان کی طرف ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے صاف فرمایا قیامت والے دن انہاں لوگوں کو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے دے کہ جڑے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والقادمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جڑے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عدالت کے وقار بات مدرسہ توبہ کے حوالے دے رہا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث نے جنہوں نے ساری زندگی سرکار دا فرمان کلمہ کٹ کے سیاہی کے نال سرکار دا فرمان لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالرحمن ابن جوزی کو اللہ نے نیک مقبول عالم دین ہوئے نے کہ آپ جس وقت وفات کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے اپنے شاگردوں اپنے مریدوں کو فرمایا بھی گل ہے کہ جس وقت میرے اسے غسل دینا ہے نا پانی دے نال اس وقت جنگل دیا لکڑا نہیں کٹیاں کرنیاں۔ اگر کی دیجیے حضور آگے پھر کتنے نال باتی آپ نے فرمایا وہ کلمہ جنہ کلمہ دے نال میں سرکار دا فرمان مصطفیٰ دے سبحان اللہ اونا کلمہ دی آگ جلانی او سیاہی جس سیاہی دے نال میں مصطفیٰ کریم دا فرمانے والے شان لکھ رہے ہیں اس سیاہی اس پانی دے وچ مکس کر کے اس سیاہی کے نال میں غسل دینا ہے۔ جو میں قبر دے اندر پہنچا تو میرے سوال ہو گئے کی لیتے ہیں میں اب کرم رسول مصطفیٰ کریم دا فرمان لکھ داریا میں قبری والے دا فرمان لکھ دے کے نا او حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں ایک نوجوان آتا سی،
نوجوان آتا سی وہ بڑا امیر سی مالدار سی ایک دی بیٹی سی بیٹی کی معذور سی 20 سال تو بڑا انہیں علاج کروایا طبیب بلائے حکیم بلائے لیکن بجائے صحت یاب ہونے کہ مرد آہستہ آہستہ آتا چلا گیا تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان جڑا آتا سی نا آپ کو بول رہا آپ نے فرمایا نوجوانہ اس طرح کر زندگی کا پتہ کھولے کہ کدو اللہ کی طرفوں بلاوا آ جائے تو توبہ کر لے کی کر لے توبہ کر لے وہ کہتا ہے جی اچھا کر لے مطلب جی ایسی کا کہتا ہے جی بڑی زندگی پہ توبہ کر لے بڑا ٹائم ہے دنیا نے تو اسے اچھا حج کرا دے عمرہ کرا دے پھر بچیاں کی شادی کرا دے پھر ٹائم ملیا ایسے نہیں کرا دے توبہ کرنا والی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کر لے تے بعد توبہ نہیں سی کرتا ایک دن ایسا ہویا صبح صبح دا ٹائم ہے وہ مالدار شخص حضرت اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا کہتا ہے کہ حضور میں سچی توبہ کر لوں سبحان اللہ کہا کہ سانوں بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ میں توبہ کر لیتی ہے آپ نے فرمایا نوجوان کیویں توبہ کی تھی میں نے بڑا کہنا سا توبہ کر لیا تو کہنا سا توبہ کر لا کہ کہتا جی حضور ایک نوجوان سی اس کی عمر سی 14 یا 15 سال اس نوجوان دے کردار نے میرے توبہ کروا سبحان اللہ آپ نے فرمایا اس نوجوان کا کی کردار ہے جن کی وجہ تو توبہ کر لی تھی کہ کہہ لگا جی حضور ایک دن سارے گھر دے اندر مہمان آنے سن تو میں بازار دے اندر گیا جا کے سامان خریدیا جس وقت سامان خریدیا نا 10 کلو مچھلی لیتی نا جس وقت سامان میں تو زیادہ ہو گیا سی تو آپ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر کہنے لگے میرے دل کے اندر خیال آیا گرمی ہے زیادہ سفر ہے زیادہ کیوں نہ ایک مزدور لے لیتا جائے آپ فرمانے لیں میں دیکھا کہ مزدور بیٹھا ہوا سی اس مقام پہ اٹھے میں کہہ رہا کہ اس مزدور کو کیا مزدوری کرنی ہے آپ فرمانے لیں مزدور نے جواب دیتا سی مزدوری واسطے کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو مزدورہ کی جگہ دور کر رکھ کر سوچو وہ کیسا اور لمحات ہوگے گا قربان جانا جس وقت مزدور نے کیا کہ اسے مزدوری واسطے پیدا ہوا تو آپ ہمارے لیے کتنی مدد لیتا آپ نے اپنی کتنی 3 دینار کتنے دینار 3 دینار آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھیں جو نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھیں سبحان اللہ جو عبادت کا ٹائم ہو جائے تو عبادت کرنا عبادت بھی کرتا تو آپ فرماتے ہیں جی حبیب اجمی کی خدمت کے اندر کرتے ہیں کہ حضور صبح کا ہو گیا میں کہا کہ نوجوان آسمان چوکے تو ہونے سے چک گئے چلنا شروع کر دیا جس وقت 4 قدم چلے آنا تو آگے رب دا گھر مسجد آ گئی سبحان اللہ آدھا دل وقار نوجوان کہنے لگا نوجوان جس وقت مسجد آ گئی اس چاچا جی رو کہنے لگا چاچا جی ہن رب دا گھر آ گیا ہن مسجد آ گئی آؤ مینوں اجازت دیو تسی تھوڑی دیر رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ اسمان دی حفاظت کرو میں مسجد دے اندر نماز پڑھ کے آنا واؤ آدھا دل وقار جس وقت نوجوان آپ دی عمر 14 تا 15 سال عمر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اندر نوجوان عرض کر رہے ہیں جی حضور جس وقت نوجوان مسجد اندر پہنچے آؤ مسجد اندر نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد نمازیاں تو پہلے آپ مسجد تو باہر آ گئے نوجوان جس وقت مسجد تو باہر آ گئے جناب سامان جس نے اٹھایا سی سامان جدا اٹھایا سی اور کہنے لگا تو سب تو آخر میں اندر
مسجد دے اندر گیا ہے لیکن سب تو پہلے تو نماز پڑھ کے مسجد تو باہر آ گیا ہے اللہ میرے مکار سنو جوان جواب دیتا ہوں اے چاچا جی میں نماز پڑھ دیا ہوں میں نفل چھڑ دیتے نے اس واسطے نفل چھڑے نے میں رات رو پڑھ لوانا ہوں کسی اور وقت دے اندر پڑھ لوانا ہوں میں تیرے دل دے اندر خیال آیا جاوے اے نوجوان کم چوری دی وجہ تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا میں آپ دے نال وعدہ کیتا ہے 3 دینار مزدوری نہیں آؤ حضور دا فرمانے آؤ کہ مزدور دی مزدوری ودا پسینہ خشک ہونے تو پہلے دے وہ اور مزدور بھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ جناب مسیح جس وقت دیوے تے 1.5 گھنٹہ لا دے اگر کھانا کھاوے تے مزدور بھی 2 گھنٹے کھانا کھانے لا دے اور مزدور بھی سوچنا چاہیے اگر اجرت لینے آؤ تے مزدوری بھی پوری کرنی چاہیے اللہ کے مکان اس وقت نوجوان نے اس آپ نے بزرگوں کو جواب دیتا اس واسطے میں چلتی آ گیا تیرے دل میں اندر خیال نہ پیدا ہو جائے یہ بندہ کم چور ہے اس وجہ تو یہ نماز دے اندر عبادت دے اندر مشغول ہو گیا ہے اللہ کے مکان جس وقت آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے اس نوجوان سامان اٹھا لیتا جس وقت سامان اٹھایا ہو ایک نوجوان مالدار کہنے لگا میرے دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا ہے اے بچہ کوئی نوجوان بڑا نیک لگتا ہے اے نماز دا بھی پابند ہے ہر طرح دے لحاظ دے نال پابندی کر رہا ہے آپ نے فرمایا اے نوجوان اپنا سامان میرے اٹھا تو تھک جائے اللہ میرے وقار نوجوان نے مالدار کو جواب دیتا نہ میں آپ دے نال جڑا سودا طے کیتا ہے اور دے نال لینے نے میں اس واسطے نہیں چاہتا تو میرا سامان عطا تو چکے میں خود سامان چکا دا اللہ کے وقار اس وقت چل دے اس مالدار کے دروازے دے پہنچ گئے اے مالدار اپنی بیوی کو کہنے لگا اے جلدی کر 1.5 دینار دے اے جڑا باہر مزدور آیا ہے اے بڑا نیک انسان ہے اے بڑا نیک انسان ہے اے دے دل بڑا صاف ہے اے نیت صاف ہے اس واسطے میں چاہنا وا کہ جلدی کر کے مزدوری ادا کر دی جاوے کہ بیوی کہنے لگی اگر ایڈا ہی نوجوان نے باہر دا کھانا سارے گھر دے سبحان اللہ انہیں نوجوان مالدار 3 دینار لے کے جس وقت نوجوان کو آیا نا جی 3 دینار مزدوری ہاتھ کے رکھ کے نا آپ نے ہاتھ دے رکھ کے مزدوری تے کہنے لگا بھی تو بڑا نیک انسان ہے میرا دل کرتا ہے کہ تو باہر دا کھانا سارے گھر جس وقت نے 3 درہم رکھے نا ہاتھ دے اوپر تے آپ نے فرمایا ہن تہاڈا سانو رزق مل رہا ہے ہن اسی تہاڈا گھر دا رزق لے لیتا ہے تو تا مینوں گل مننی پے دی نا تے تو میاں صاحب فرماتے اس واسطے میاں صاحب فرماتے نے اصل نال انہیں کی کری اصل نالے جنے کی کریے تے نسل تک نبھلے ادے اور پیش نالے جنے
کہ نوجوانہ تو بڑا نیک لگنا ہے اس واسطے اسی چاہتے ہو کہ دوپہر دا کھانا تو ساڈے نال کھا لے اللہ کے وقت اس وقت نوجوان سنے آؤ اپنی اکھاں ادھر پھیرے آؤ پھر ادھر پھیرے آؤ آپ دے اکھاں دے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی چونکہ رمضان مبارک دا مہینہ نشی اللہ دے وقار نوجوان کہنے لگا مالدار سن لے میں روزے دی حالت اندر ہوں میں اجر روزہ رکھے آئے اللہ دے وقار اس وقت مالدار نے سنے آؤ اپنے اس نوجوان کو کہنے لگا اس طرح کر پھر اس طرح کر رات تک ساڑھے کول ٹھہر جاؤ افطاری کر کے اور شام کا کھانا کھا کے چلا جاؤں اللہ تیرے وقار قربان جاؤ اس نوجوان نے فرمایا اے باردار میرے گھر دس دے میرے رب دا گھر دس دے کہ مسجد نظر آوے میں اس مسجد کے اندر جاؤ کے اللہ کی عبادت کراؤ مالدار کہنے لگا ہن تو کرے گا کہنے لگا میں جس وقت روزانہ 13 دینار کما لینا اس کو علاوہ میں مزدوری نہیں کرتا پھر کی کرنا ہے اور نوجوان کہنے لگا میں مسجد کے اندر بیٹھ کے یا رب دے قرآن کی تلاوت کرنا یا محبوب کی بارگاہ دے اندر درود و سلام سبحان اللہ نہ جانے یہ اسی لوگوں نے ساڑھے پیر نہیں بھاگ دے نہ جانے اسی لوگوں نے کی کیڑے کوڑے خرید لینے کھود لینے پیٹ دے اندر جتنا مرضی روپیہ پیسہ لاکھ کروڑا روپیہ میرا ساڑھا پیٹ بھاگتا نہیں کیوں ہن دین دے نام دے بھی ٹھیکے ہوئے جناب دین دے نام دے بھی پیسے دنیا ہوتی ہیں قربان جاوا حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا انسان جتنا مرضی مال آ جائے انسان کبھی رجدا نہیں اگر رج سکتا ہے حضور نے ساتھ فرمایا کہ قبر کی مٹی اوندا منہ بھرے دی اوندا منہ بند کر سکتی مطلب انسان رج سکتا نہیں اور حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اگر تو جنات اختیار کرنی ہے نا خود جنات اختیار کرنی اگر تو رکنا ہے تو خود رکنا ہے اگر تو جتنے رکنا ہے خود رکنا ہے لیکن پر نہ جانے آج مسجد کے اندر 5 منٹ یا 10 منٹ زیادہ ہو جانا انسان اس طرح کرتا ہے کہ جویں مچھلی پانی تو باہر کر دی 10 منٹ ہو گیا 5 منٹ ہو گیا قربان جاوا صاحب ایمان دے تقوی دے ہوتے نوجوان کہنے لگا بابا جی میں 3 دینار مزدوری کما دیا تے میرا تیرے کے وسیلہ ہے یا میں پھر رب دے قرآن کی تلاوت کرنا یا کمرے والے آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنا سبحان اللہ ادا کے وقت جس وقت مالدار نے سنیا مالدار نے نوجوان کو بول کے جواب دیتا تم مسجد کے اندر جانا ہے اے جڑا کر فلاں جگہ دے اوپر موجودی اس مسجد کے اندر چلا جاؤ ادا کے وقت جس وقت نوجوان چلتا ایک مسجد کے اندر چلا گیا جا کے رب دے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی تلاوت کرنے تو بعد عصر کا ٹائم ہو گیا پھر مغرب کا ٹائم ہویا اور مالدار چلتا اس نوجوان کی خدمت کے اندر پہنچے اور بول کے کرتا ہے حضور افطاری کا ٹائم ہو چکے ہیں تسی آ جاؤ آ کے افطاری کر لو اس نوجوان نے بول کے جواب دیتا نا تسی پریشان ہو کم فکر کر دے لوگ میں پانی پی کے روزہ افطار کر لیتا ہے اس واسطے میرا گھر بڑی دور ہے تسی پریشان ہو رات کا کھانا کھا کے میں آپ کے کول پھر جانا ادا تیرے وقت جب اتنی بات گئی عشاء کی اذان ہو گئی عشاء کی اذان تو بعد آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد اور نوجوان چلتا اس مالدار کے گھر کے اندر آ گیا مالدار نے جس وقت کھانا تیار کر لیتا کھانا تیار کرنے تو بعد اس نوجوان کے کمرے کے اندر ایک جڑا خاص کمرہ سی ایک ڈرائنگ روم کے اندر ایک
بیٹھک دے اندر آپ کو علیحدہ کمرہ دے دیتا ہو. کمرہ دین تو بعد آپ کھانا رکھ کے اپنے کمرے دے اندر آ گئے. اپنی بیٹی جڑی مردور سی جڑی جناب 20 سال تو چلنے سی سکتی جڑی ترنے سی سکتی آپ کھانا لے کے اپنے بچی دے کمرے دے اندر پہنچ گئے. جس وقت بچی دے کمرے دے اندر پہنچے گئے اور بچی کو کھانا کھلا رہے. ماں اور باپ اپنی مذکور بچی کو کھانا کھلا رہے. جس وقت کھانا کھلا دیا باپ نے فرمایا بیٹی آج سارے گھر دے اندر ایسا نوجوان آیا ہے ایسا نوجوان آیا ہے ایک ایسا خوبصورت نوجوان ہے جڑا اللہ کی عبادت دے اندر مصروف رہنے والا ہے. ادا دل وقت جس وقت بچی نے اتنی بات سنی اور ماں اور باپ کھانا کھلا کے اپنے اپنے کمرے دے اندر آرام کر رہے اور نوجوان اپنے کمرے دے اندر ایک بچی اپنے کمرے دے اندر جن ٹنگا تو مدور سی جن چل نہیں سی سکتی جن ٹر نہیں سی سکتی. جس وقت جناب رات کا ٹائم ہویا جس وقت تہجد کا ٹائم ہویا بچی نے دروازہ کھٹکایا بچی نے آواز دیا ماں باپ اٹھے اور نہ جانے دے اندر ایسی کفیت پیدا ہو گئی. آج ساری بچی کدی چلائی رہی آج کوئی شور مارے ہے ادھر باپ نے دروازہ کھولے ہے بچی کدی این توڑ دیے کدی ادھر توڑ دیا کدی سامنے توڑ دیے. باپ نے پوچھا اے میرے بیٹا تینوں سے کس طرح آئی ہے تینوں تندرستی کی میں ملیا. آپ نے اندر کی دی ابا اسی فرمایا سی آج سارے گھر دے اندر ایک ایسا دادن میں ایک بندہ ہے ایک ایسا عابد گزار بندہ ہے. ابا جس وقت میں سنیا ہے رات نو رب دی بارگاہ دے اندر انتظار کی دی ایک دل چھانا والے مالکا اگر ایک نیک بندہ ہے میں اس نیک دا وسیلہ پا لیا میرے سر دے پایا. پروردگار شاہ فرمائے اٹھو الہ شکل عبدک بالحکمت. جے اے ایمان والے ہو اپنا وسیلہ جناب تلاش کرو. میں عرض کر رہا ہوں جس وقت صبح ہو گئی اور آپ نے نوجوان کا دروازہ کھٹکایا کمرہ کھلا ہے اور نوجوان کمرے کے اندر موجود ہوئے. دروازہ کھلیا نوجوان کوئی نہیں سی ایک مرکہ موجود رکھ چلا گیا نے کیا میرا راز تیرے اوپر ظاہر ہو گیا میرا راز تیرے اوپر ظاہر ہو گیا میرا پردہ ہو گیا مینوں پتہ ہے تم مینوں تلاش کرے گا. آپ نے فرمایا نہ مینوں تلاش نہ کر اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اس مالک کی طرف رجوع کر اس خالق کو تلاش کر. کہیں تو میاں صاحب فرماتے ہیں نا جی ہر ویلے خوف خدا کو کریے نمال نماسا جو بن حسن لطوڑ نباسی حسدہ کی بروسا. اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ اللہ واسطے تمہارے واسطے نصیبت بن جائے. وما علینا الا البلاغ.